آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ، اور اگر ارادہ کرو تم بدلنے کا، زوجن بیوی کو، مکان زوجن جگہ بیوی کے، یعنی اب کوشش کے باوجود نہ بنی تو طلاق کا ارادہ کر لیا۔ پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صبر کا حکم دیا، دوسرا حکم حکم کا ہے جو کہ آپ انشاءاللہ اسی صورت کی آیت نمبر 35 میں پڑھیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اور اگر تمہیں دونوں میاں بیوی میں جھگڑے کا ڈر ہو تو ایک شخص مرد کے کنبے سے اور ایک عورت کے کنبے سے منصف مقرر کر لو۔ إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا، اگر وہ دونوں صلاح کرنا چاہیں گے، يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، تو اللہ ان دونوں یعنی میاں بیوی کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ بہت علم والا، خوب خبردار ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دوسرا حکم حکم کا دیا ہے، جس کا ذکر انشاءاللہ ہم سورہ النساء آیت 35 میں پڑھیں گے۔ یہاں جو بات ہو رہی ہے اب وہ طلاق کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اور اگر ارادہ کرو تم بدلنے کا بیوی کو جگہ بیوی کے۔ وَآتَيْتُمْ، اور دے دیا تم نے، إِحْدَاهُنَّ، ان میں سے کسی ایک کو، قِنْطَارًا، ڈھیروں مال۔ اب مہر میں یا تحفے میں تم نے ڈھیروں مال اپنی بیوی کو دے دیا ہے۔ قنطار کہتے ہیں سونے کا ڈھیر، یعنی اگر تم نے بیوی کو سونے کا ڈھیروں ڈھیر مال بھی دے دیا ہے، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ، تو نہ تم لو اس میں سے، شیئاً کچھ بھی، تو تم اس میں سے کچھ بھی نہیں لے سکتے۔ تو جو کچھ تم نے اس کو دے دیا ہے تم اس کو لے نہیں سکتے۔ ہوتا یہ ہے کہ ایک بیوی کی جگہ دوسری کو لانے کے لیے ایسے الزام لگائے جاتے ہیں جس سے خود کو دوسروں کے سامنے سچا بتانا اور جو کچھ اس کو دیا ہے واپس لینا مقصد ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ہرگز واپس نہیں لینا چاہیے۔ بیوی کا خیر حق بھی ہوتا ہے، انسان اگر کسی دوسرے شخص کو بھی کوئی چیز دے تو پھر اس سے بھی وہ واپس نہیں لینی چاہیے۔ بخاری کی روایت میں آتا ہے تحفہ دے کر واپس لینے والا اس کتے کی طرح ہے جو قے کر کے چاٹ لے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اور دے دیا تم نے ان میں سے کسی ایک کو ڈھیروں مال تو نہ تم لو اس میں سے کچھ بھی۔ یعنی کوشش بہت کی گئی، صبر بھی کیا گیا، پھر حکم بھی بنائے گئے، لیکن نباہ کی کوئی صورت نظر نہیں آئی تو طلاق کا ارادہ کر لیا۔ اب جب طلاق کا ارادہ کر لیا، اس بیوی کو بدلنے کا ارادہ کر لیا، تو جو کچھ اس کو دیا ہے تم اس سے لے نہیں سکتے۔ یہاں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الفاظ استعمال کیے ہیں وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور دے دیا تم نے ان میں سے کسی ایک کو ڈھیروں مال، ایک تو یہاں سے عورت کے حق کو تحفظ دیا جا رہا ہے۔ اور اس سے جڑی ایک روایت بھی آتی ہے، ایک دفعہ حضرت عمر ممبر پر چڑھے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے لوگوں، تم عورتوں کو بہت زیادہ مہر دینے لگے ہو، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے مہر 400 درہم یا اس سے بھی کم دیے، اور اگر زیادہ مہر دینا اللہ کے ہاں تقوی اور عزت کی بات ہوتی تو پھر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم سے سبقت نہ لے جا سکتے۔ لہٰذا اب میں کوئی ایسا شخص نہ دیکھوں جو اپنی بیوی کو 400 درہم سے زیادہ مہر دے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا اور ممبر سے نیچے اتر آئے۔ تو اس پر ایک قریشی عورت نے کہا اے امیر المومنین، آپ نے لوگوں کو منع فرما دیا ہے کہ وہ عورتوں کو 400 درہم سے زیادہ مہر نہ دیں۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں. تو اس عورت نے کہا کہ کیا آپ نے نہیں سنا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نازل فرمایا وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور تم نے ان میں سے کسی ایک کو بہت مال دیا ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اللہ میں معافی چاہتا ہوں، عمر سے تو سب لوگ زیادہ فقیہ ہیں. پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ ممبر پر چڑھے اور فرمایا کہ میں نے تم کو منع کیا تھا کہ تم عورتوں کو 400 درہم سے زیادہ مہر نہ دو، لیکن میں اب یہ کہتا ہوں کہ تم میں سے جو شخص اپنے مال میں سے جس قدر چاہے مہر دے سکتا ہے. اسے مسند بزار نے بھی روایت کیا اور یہ روایت مجمع الزوائد میں بھی آتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور دے دیا تم نے ان میں سے کسی ایک کو ڈھیروں مال، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو نہ تم لو اس میں سے کچھ بھی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَتَأْخُذُونَهُ، کیا تم لوگے اس کو، بہتاناً الزام لگا کر، وَإِثْمًا مُبِينًا، اور کھلے گناہ کے ساتھ. کیا تم اسے ناحق اور کھلا گناہ ہوتے ہوئے بھی لوگے؟ کیونکہ ایسا کرنا جائز نہیں. خواہ تم بیوی کو دی ہوئی چیز واپس لینے کے لیے کوئی بھی ہیلا کر لو، بہرحال یہ واضح گناہ ہے. وَكَيْفَ، اور کس طرح، تَأْخُذُونَهُ، تم لوگے اس کو، وَقَدْ، حالانکہ تحقیق، افضا، پہنچ چکا، بعدکم، تم میں سے بعض، الی بعد، طرف بعض کے. وَقَدْ أَفْضَى بَعْدُكُمْ إِلَى بَعْدٍ سے مراد عورت اور مرد کا تنہائی میں ملنا، جسمانی تعلق کا قائم ہو جانا، ایک دوسرے سے فائدہ اٹھانا، خوشی حاصل کرنا. تو یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جماع کے بعد دیا ہوا مہر واپس نہیں ہو سکتا. اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ 2 لعان کرنے والوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دونوں کا حساب اللہ کے ذمے ہے. تم میں سے ایک جھوٹا ہے، اب تمہیں تمہاری بیوی پر کوئی اختیار نہیں. اس شخص نے کہا میرا مال، یعنی وہ مال جو میں نے اس کو بطور مہر دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے کوئی مال نہیں. اگر تم اس کے بارے میں سچ کہہ رہے ہو تو مال اس کا معاوضہ ہے جو تم نے اس کی شرمگاہ کو حلال کیا، اور اگر تم نے اس پر یعنی اپنی بیوی پر جھوٹا الزام لگایا ہے تو پھر وہ مال عورت کی نسبت تم سے بہت دور ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم میں سے ایک ضرور جھوٹا ہے، تو کیا تم میں سے کوئی توبہ کرنے کے لیے تیار ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 بار ارشاد فرمائی. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یعنی اگر شوہر اور بیوی کے درمیان جسمانی تعلق قائم ہو چکا ہے تو اب مہر واپس نہیں ہوگا. اس صورت میں پورا مہر واجب ہو جاتا ہے. وَقَدْ أَفْضَى بَعْدُكُمْ إِلَى بَعْدٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ، اور وہ لے چکی تم سے، مِيثَاقًا غَلِيظًا، عہد پختہ. پختہ عہد سے مراد یہاں پہ عقد نکاح ہے. اس بارے میں بھی روایت آتی ہے. سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا تھا عورتوں کے متعلق اللہ سے ڈرو، کیونکہ تم نے ان کو اللہ کی امان کے ساتھ دیا ہے اور اللہ کے کلمے کے ساتھ ان کی شرمگاہوں کو حلال کیا ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور اس نکاح کے عہد میں یہ بات موجود ہے کہ شوہر پورے حقوق ادا کریں گے، نہ نفقہ دیں گے، ذمہ داری محسوس کریں گے. تو وہ تم سے لے چکی ہیں پختہ عہد.
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اتأخذونہ بہتانا واثما مبینا وکیف تأخذونہ وقد افضى بعضکم الی بعض واخذنا منکم میثاقا غلیظا، کہ یہ بہتان اور سری گناہ اس لحاظ سے ہے کہ نکاح کے وقت تم نے سارے گواہوں کے سامنے حق مہر کی ادائیگی کا اقرار کیا تھا، تم نے تو نان نفقے کو بھی پورا کرنے کا اقرار کیا تھا، حقوق ادا کرنے کا بھی اقرار کیا تھا، ذمہ داری نبھانے کا بھی اقرار کیا تھا، لہٰذا عورت سے پورا حق مہر یا اس کا کچھ حصہ یا ہبا کردہ چیز تحفے میں تم نے اس کو جو چیز دی اس کو واپس لینا یا واپس لینے کے لیے طرح طرح کے طریقے استعمال کرنا بدترین جرم ہے۔ بلکہ اللہ کا حکم تو یہ ہے کہ اگر تم انہیں طلاق دیتے ہو تو طلاق دیتے وقت انہیں مزید کچھ دے دلا کر بھلے طریقے سے رخصت کرو، اس کے بجائے تم پہلے دیے ہوئے میں سے بھی کچھ لینے کی کوشش کرو تو یہ تو بہت ہی غلط ہوگا، اس کے گناہ ہونے میں کوئی شک نہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَنْكِحُوا، اور نہ تم نکاح کرو مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، جس سے نکاح کر چکے تمہارے باپ، من النساء، عورتوں میں سے۔ آباؤکم سے مراد باپ بھی ہے، دادا اور نانا بھی۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے باپ کی عزت، تعظیم اور احترام کی وجہ سے یہ نکاح حرام قرار دیا ہے کہ بیٹا اپنے باپ کی منکوحہ سے نکاح کرے۔ تو باپ کی منکوحہ سے شادی کرنا بدترین خصلت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دے دیا، الا مگر ما قد سلف، جو تحقیق گزر چکا۔ جس کسی نے زمانہ جاہلیت میں ایسا کیا اور اسلام لانے کے فوراً بعد اس سے باز آ گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ انہو، بے شک وہ، یعنی باپ کی منکوحہ سے شادی، کانا ہے، فاحشتن، بے حیائی کا کام، ومقتا، اور دشمنی کا سبب۔ مقتا کہتے ہیں شدید بغض کو، بیزار کن چیز کو، ناپسندیدہ چیز۔ تو یہ تمہارے لیے اللہ اور مخلوق کی ناراضی کا سبب ہے۔ وساء سبیلا، اور بہت برا ہے راستہ۔ جو شخص حرمت کے اس حکم کے بعد بھی اس بری روش کو اختیار کرے تو وہ دین سے مرتد ہو جائے گا اور واجب القتل ہوگا۔ اس کا مال غنیمت کے طور پر بیت المال میں جمع کرا دیا جائے گا۔ اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے، سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ماموں سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک شخص کی طرف بھیجا جس نے اپنے باپ کی وفات کے بعد اس کی بیوی سے نکاح کر لیا تھا کہ اسے قتل کر دو اور اس کے مال کو چھین لو۔ اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث ترمذی میں بھی آتی ہے۔ تو یہاں جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وساء سبیلا، اور بہت برا ہے راستہ، یعنی جو شخص حرمت کے اس حکم کے بعد بھی اس برے راستے پر چلے تو وہ دین سے مرتد ہو جائے گا، اور اس کی یہ سزا ہے جو اس حدیث میں بیان ہوئی ہے۔ انہ کان فاحشۃ ومقتا وساء سبیلا۔ یہاں جو یہ الفاظ آئے ہیں الا ما قد سلف، اب جو ہو چکا سو ہو چکا۔ جو بھی مثبت زندگی گزارنے کی خواہش رکھتا ہے تو اس کے لیے یہ اصول دے دیا گیا۔ یہ حکم صرف اس آیت تک کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ زندگی کا بہترین اصول ہے۔ جو ہو چکا سو ہو چکا، اب اپنی اصلاح کر لو، آئندہ اس کو نہیں کرنا۔ تو جو شخص بھی اچھی اور مثبت زندگی گزارنا چاہتا ہے تو وہ آئندہ اپنی غلطی کو نہ دہرائے، وہ ماضی کی باتیں کھول کر نہ بیٹھے، کیونکہ پچھلی باتوں کو کھولنا
یہ زخموں کو خرچنے والی بات ہے جو مندمل ہونے کے قریب ہو، یعنی جو زخم بالکل بھرنے کے قریب ہو اس کو کھرچ دیا جائے تو وہ پھر سے ہرا ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس سے منع کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ما قد سلف، جو ہو چکا سو ہو چکا. تو باپ کی بیوی یعنی سوتیلی ماں سے شادی کرنا یہ زنا سے بھی بڑا گناہ ہے، کیونکہ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں. اس کو فاحشہ کہا ہے، اس کو مقتا کہا ہے، اور اس کو برا راستہ کہا ہے، وساء سبیلا. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بڑا گناہ ہے زنا سے بھی. یہ نکاح زنا سے بھی بڑا گناہ ہے. تو جہاں یہ نکاح اپنی سوتیلی ماں سے جبرن ہو رہا تھا تو آیت نمبر 19 میں اس حصے سے اس کو ختم کر دیا گیا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا. اور جہاں یہ رضامندی کے ساتھ ہو رہا تھا تو اسے اس آیت کے حصے سے ختم کر دیا گیا جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَف، مگر جو تحقیق گزر چکا یعنی جو ہو چکا سو ہو چکا. إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں حرمت علیکم، حرام کر دی گئی تم پر، امہاتکم تمہاری مائیں، وبناتکم اور تمہاری بیٹیاں، واخواتکم اور تمہاری بہنیں، وعماتکم اور تمہاری پھپھیاں، وخالاتکم اور تمہاری خالائیں، وبنات الاخی اور بیٹیاں بھائی کی یعنی بھتیجیاں، وبنات الاختی اور بیٹیاں بہن کی. اس آیت میں ابدی اور غیر ابدی محرمات کا بیان ہے. اس آیت میں ان خواتین کا ذکر ہے جن سے نسب یا رضاعت یا سسرالی رشتے کے اعتبار سے نکاح کرنا حرام ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا حرمت علیکم، حرام کر دی گئی تم پر، امہاتکم تمہاری مائیں. یہاں سے مراد وہ عورتیں جو ماں کے مقام پر ہیں، سگی ہوں سوتیلی ہوں، نانی دادی سب اس میں شامل ہیں. وبناتکم اور تمہاری بیٹیاں، اس میں بھی سگی بیٹیاں ہوں یا سوتیلی بیٹیاں ہوں، نواسیاں پوتیاں سب اس میں آ جاتی ہیں. وَأَخَوَاتُكُمْ اور تمہاری بہنیں، اس میں بھی عینی بہنیں یعنی سگی بہنیں، اخیافی اور اللاتی سب بہنیں شامل ہیں. وَعَمَّاتُكُمْ اور تمہاری پھپھیاں یعنی باپ کی بہن، سگی اور سوتیلی سب اس میں شامل ہیں. دادا کی بہن ہو وہ بھی اس میں شامل ہیں. پھر وخالاتکم اور تمہاری خالائیں یعنی ماں کی بہن، اس میں نانی کی بہن خواہ کتنی ہی دور اوپر تک چلی جائیں سب اس میں شامل ہیں. وبنات الاخی اور بیٹیاں بھائی کی یعنی بھتیجیاں، سگی ہوں یا سوتیلی سبھی اس میں شامل ہیں. وبنات الاختی اور بیٹیاں بہن کی یعنی بھانجیاں، سگی ہوں یا سوتیلی. تو 7 نسبی محرمات کا یہاں ذکر آیا، مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں اور بھانجیاں. یہاں تک نسب کے محرمات ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُمَّهَاتُكُمْ اور مائیں تمہاری، اللاتی جنہوں نے ارضعنکم دودھ پلایا تم کو یعنی رضائی مائیں. وَأَخَوَاتُكُمْ اور بہنیں تمہاری، من الرضاعہ رضاعت سے. اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف رضائی ماں اور رضائی بہن کا ذکر کیا ہے، مگر حدیث کی روح سے وہ 7 رشتے جو نسب سے حرام ہیں وہ رضاعت سے بھی حرام ہیں.
سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضاعت سے بھی وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب سے حرام ہوتے ہیں. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. تو پھر رضاعت سے حرام ہونے والے رشتے بھی 7 ہو گئے، یعنی رضائی مائیں، رضائی بیٹیاں، رضائی بہنیں، رضائی پھپھیاں، رضائی خالائیں، رضائی بھتیجیاں اور رضائی بھانجیاں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رضاعت کیسے ثابت ہوتی ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضاعت وہی معتبر ہے جو کم سنی میں بھوک بند کر دے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یعنی بچہ اتنا دودھ پی لے کہ اس کی بھوک ختم ہو جائے. ایک اور روایت میں آتا ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 بار یا 2 بار دودھ چوسنے سے رضاعت کی حرمت ثابت نہیں ہوتی. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ قرآن میں ایک آیت اتری تھی کہ 10 بار دودھ چوسنے سے حرمت رضاعت ثابت ہوتی ہے، پھر وہ منسوخ ہو گئی اور 5 بار کا حکم باقی رہا، اور یہی حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک رہا، اور اسی کے مطابق سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتویٰ دیا کرتی تھیں. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. پھر رضاعت کی مدت جس کے اندر دودھ چوسنے سے رضاعت ثابت ہوتی ہے وہ 2 سال کی مدت ہے. اسی مدت میں جس نے 5 بار دودھ پی لیا ہے تو اس بچے سے رضاعت ثابت ہو جاتی ہے. اب وہ دودھ سینے سے لگ کر پیے، پیالے میں نکال کر چمچ سے پلایا جائے یا کسی فیڈر سے پلایا جائے، ٹھیک ہے، تو پینے کا کوئی بھی طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ 5 بار دودھ پینے سے رضاعت ثابت ہوتی ہے. اتنا پیے کہ جسم کی غذا بنے اور بھوک ختم کر دے. پھر 2 سال کی مدت میں ہی دودھ پلایا جائے. دودھ پلانے کے لیے کوئی بھی طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے، مثلاً سینے سے پلایا جائے، کسی پیالے میں نکال کر چمچ سے پلایا جائے، دودھ کی بوتل سے پلایا جائے. تو رضاعت کے اعتبار سے جو محرمات ہیں اس کا یہاں ذکر کیا گیا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور مائیں تمہاری بیویوں کی، یعنی ساس، خواہ رخصتی ہوئی ہو یا نہیں، صرف نکاح ہوا ہو. ساس ابدی محرم ہے. وَرَبَائِبُكُمْ، اور تمہاری بیویوں کی بیٹیاں، یعنی کسی دوسرے شوہر سے جو ہوں، اللاتی، وہ جو، فی حجورکم، تمہاری گودوں میں ہیں، یعنی تمہاری حفاظت میں ہیں، من نسائکم، تمہاری بیویوں میں سے، اللاتی، وہ جو، دخلتم بہن، دخول کیا تم نے ساتھ ان کے، یعنی جماع کیا تم نے ان کے ساتھ، ہم بستری کر لی، جسمانی تعلق قائم کر لیا. یعنی بیوی کی دوسرے خاوند سے جو لڑکی ہو وہ بھی حرام ہے، بشرطے کہ اپنی بیوی یعنی اس لڑکی کی ماں سے جسمانی تعلق قائم کر لیا ہو. پھر یہ کہ جن عورتوں سے تم دخول کر چکے ہو اس کی بیٹی اگر سوتیلے باپ کے گھر میں پرورش نہ بھی پا رہی ہو تب بھی حرام ہے. اس میں آپ دیکھیں تو سوتیلی بیٹی کی تحریم کی حکمت کی طرف اشارہ ہے، گویا وہ سگی بیٹی کی طرح ہے. اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے، سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میری بہن ابو سفیان کی بیٹی عزہ سے نکاح کر لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس بات کو پسند کرتی ہو؟ انہوں نے عرض کی جی ہاں، مگر میں پہلے بھی اکیلی نہیں بلکہ آپ کی اور بیویاں بھی تو ہیں. دراصل میں اس بات کو پسند کرتی ہوں کہ خیر و بھلائی میں میرے ساتھ جو شریک ہو وہ میری بہن ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
مگر یہ میرے لیے حلال نہیں. انشاءاللہ اس بات کو ہم آگے پڑھیں گے کہ 2 بہنیں بھی ایک شخص کے نکاح میں حلال نہیں. انہوں نے کہا، ام حبیبہ نے کہا کہ یہ میں نے اس لیے کہا تھا کہ ہم نے سنا تھا کہ آپ ابو سلمہ کی بیٹی درہ سے نکاح کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام سلمہ کی بیٹی درہ سے؟ عرض کی جی ہاں. فرمایا، اگر وہ میرے زیر پرورش ربیبہ نہ ہوتی تو پھر بھی میرے لیے حلال نہ تھی، کیونکہ یہ میرے رضائی بھائی کی بیٹی ہے. مجھے اور ابو سلمہ کو ثویبہ نے دودھ پلایا تھا، لہٰذا اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو میرے نکاح کے لیے پیش نہ کیا کرو. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. تو یہاں اس حدیث سے واضح ہوا کہ اگر بیوی کی دوسرے شوہر سے بیٹی ہے اور اس بیوی کے ساتھ دخول ہو چکا ہے تو اب وہ بھی حرام ہے، اگر وہ ساتھ گھر میں رہتی ہو تب بھی اور نہ رہتی ہو تب بھی. اللاتی وہ جو دخل تم بہن دخول کیا تم نے ساتھ ان کے. حرمت کے لیے یہ شرط ہے. اگر یہ شرط پوری نہیں ہوئی، خالی نکاح ہوا ہے اور جسمانی تعلق قائم نہیں ہوا اور ایسے میں طلاق ہو جاتی ہے، تو طلاق ہونے کی صورت میں مرد عورت کی بیٹی سے جو کہ دوسرے شوہر سے ہے نکاح کر سکتا ہے، جس کا ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَكُونُوا پھر اگر نہیں تم ہو دخل تم بہن دخول کر چکے ان پر فلا جناح علیکم تو نہیں کوئی گناہ تم پر. پھر اگر تم نے ان سے صحبت نہ کی ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں، یعنی وہ تمہارے لیے پھر حرام نہیں، کیونکہ حرام ہونے کے لیے شرط ہے اللاتی دخل تم بہن. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وحلائل اور بیویاں ابنائکم تمہارے بیٹوں کی، الذین وہ جو من اصلابکم تمہاری پشت سے ہیں، یعنی سگے بیٹے کی بیوی بہو سے نکاح حرام ہے. منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح ہو سکتا ہے، جس کا ذکر انشاءاللہ آپ آگے پڑھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے شادی کی تھی جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ کی مطلقہ تھیں. تو یہاں بات ہو رہی ہے کہ سگے بیٹے کی بیوی یعنی بہو سے نکاح حرام ہے. وَأَنْ اور یہ کہ تجمعوا تم جمع کرو بین الاختین دو بہنوں کے درمیان، دو بہنوں کو اکٹھا کرنا بھی حرام ہے. الا ما قد سلف مگر جو تحقیق گزر چکا، یعنی جو ہو چکا سو ہو چکا. اب سے دو بہنوں کو اکٹھا کرنا بھی حرام ہے. تو سالی بھی حرام ہے جب تک بہن نکاح میں ہے، یہ ہمیشہ کی حرمت نہیں. پھر حدیث میں آتا ہے کہ خالہ اور بھانجی بھی نکاح میں ایک شخص اکٹھا نہیں کر سکتا، اسی طرح سے پھوپھی اور بھتیجی کو بھی ایک شخص نکاح میں اکٹھا نہیں کر سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھوپھی اور بھتیجی اور خالہ اور بھانجی کو ایک نکاح میں جمع نہ کیا جائے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. تو دو بہنوں کو سلبی ہوں یا رضائی ایک وقت میں نکاح میں جمع کرنا حرام ہے. اور اسی طرح سے پھوپھی بھتیجی کو اور خالہ بھانجی کو بھی ایک نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا. تمام صحابہ اور تابعین پرانے اور نئے جتنے بھی ائمہ کرام ہیں اس بات پر ان کا اجماع ہے کہ نکاح میں دو بہنوں کو اکٹھا کرنا حرام ہے. جو شخص اسلام کے دائرے میں آ جاتا ہے اگر اس کے نکاح میں دو بہنیں ہیں تو اسے اختیار دے دیا گیا ہے کہ ان میں سے ایک کو اپنے پاس رکھ لے اور دوسری کو یقینی طور پر طلاق دے. اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے سیدنا فیروز
دیلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں مسلمان ہوا تو میری 2 بیویاں تھیں اور وہ آپس میں بہنیں تھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ ان میں سے کسی ایک کو جس کو تم چاہو طلاق دے دو. اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے. تو یہ آخری حصہ جو آیت کا ہے جس میں سسرالی محرمات کا ذکر ہے، جس میں سب سے پہلے ساس، پھر ربیبہ یعنی مدخولہ بیوی کی پہلے شوہر سے بیٹیاں، اسی طرح سے بہو اور 2 سگی بہنوں کا جمع کرنا. اس کے علاوہ باپ کی منکوحہ یعنی سوتیلی ماں سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا، جس کا ذکر ہم نے اس سے پہلے والی آیت میں پڑھ لیا. اور حدیث کے مطابق ہم نے یہ بھی پڑھا کہ پھوپھی اور بھتیجی کو اور خالہ اور بھانجی کو بھی ایک نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا. تو اس آیت میں ان خواتین کا ذکر ہے جن سے نسب یا رضاعت یا سسرالی رشتے کے اعتبار سے نکاح کرنا حرام ہے. امام طبری رحمہ اللہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اس روایت کو بیان کرتے ہیں کہ 7 قسم کی خواتین تم پر نسب کے اعتبار سے اور 7 قسم کی سسرالی رشتے کے اعتبار سے حرام کر دی گئی ہیں. پھر انہوں نے اس مذکورہ بالا آیت کو پڑھا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اس آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ما قد سلف، مگر جو تحقیق گزر چکا، یعنی جو ہو چکا سو ہو چکا. جو غلطیاں ماضی میں ہوئیں اس سے توبہ کر لو اور بھول جاؤ. ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہے بخشنے والا مہربان. جو شخص اپنی اصلاح کر لے اللہ تعالیٰ اس کو بخشنے والا ہے اور اس پر مہربان ہے. تو انسان کی فطری خواہشات ہوتی ہیں اور اس میں شہوانی خواہش نکاح کی بھی ہے. اس خواہش کے لیے اللہ تعالیٰ نے نکاح کا راستہ رکھا ہے. تو اس لیے نکاح کے لیے کچھ رشتے ایسے ہیں جس کی حرمت بیان کر دی گئی ہے کہ ان سے شادی نہیں ہو سکتی تاکہ قطع رحمی نہ ہو اور رشتوں کا تقدس برقرار رہے. تو یہاں اگر ہم خلاصہ دیکھیں اس آیت کا کہ حرام رشتوں کی جو تفصیل بیان کی گئی ہے، جس میں سب سے پہلے مائیں ہیں اور ان میں دادیاں نانیاں بھی شامل ہیں آخر تک، اور پھر بیٹیاں اور ان میں پوتیاں اور نواسیاں بھی شامل ہیں آخر تک، پھر بہنیں اور ان میں سگی، علاتی اور اخیافی بہنیں سب شامل ہیں، پھر پھپھیاں، خالائیں، پھر یہ بھی خواہ سگی ہوں یا اخیافی یا علاتی سب حرام ہیں، پھر بھتیجیاں اور ان کی بیٹیاں، پھر بھانجیاں اور ان کی بیٹیاں، پھر اسی طرح سے رضائی مائیں، پھر رضائی بہنیں، اور رضاعت کی روح سے وہ سب رشتے حرام ہیں جو نسب کی روح سے حرام ہیں. ساس ابدی محرم ہے اور اسی طرح سے سالیاں بھی جب تک ان کی بہن نکاح میں ہو. پھر سوتیلی بیٹیاں یہ بھی حرام ہیں جن کو ربیبہ کہا جاتا ہے. پھر اسی طرح سے بہو یعنی حقیقی بیٹے کی بیوہ سے بھی یا متعلقہ سے بھی نکاح حرام ہے. پھر 2 بہنوں کو بیک وقت نکاح میں جمع کرنا بھی حرام ہے. پھر انشاءاللہ جب ہم اگلا لیسن پڑھیں گے تو اس میں آپ سب یہ پڑھیں گے کہ تمام شوہر والی عورتیں بھی حرام ہیں، یعنی شادی شدہ عورتیں بھی حرام ہیں، ان سے بھی شادی نہیں ہو سکتی. تو یہاں الحمدللہ ہمارا یہ لیسن مکمل ہوا. اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں. وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا
وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. ان آیات کی ایک اور تلاوت سنتے ہیں. وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.